وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ انفال آیت نمبر 51 سے 52، درس نمبر 763۔ آج کا موضوع، کیا آخرت میں ہمارا شمار فرعونیوں کے ساتھ ہوگا؟ یہ ان دو آیات کا حصہ اول ہے۔ اس کے ساتھ آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب۔ اور جب شیطانوں نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر دکھائے اور کہا کہ آج کے دن لوگوں میں کوئی تم پر غالب نہ ہوگا اور میں تمہارا رفیق ہوں، لیکن جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہوئیں تو پسپا ہو کر چل دیا اور کہنے لگا کہ مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے تو خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا سخت عذاب کرنے والا ہے۔ اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم۔ اس وقت منافق اور کافر جن کے دلوں میں مرض تھا کہتے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے، اور جو شخص خدا پر بھروسہ رکھتا ہے تو خدا غالب حکمت والا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ اور کاش تم اس وقت کی کیفیت دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں، ان کے منہوں اور پیٹھوں پر کوڑے اور ہتھوڑے وغیرہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب عذاب آتش کا مزہ چکھو۔ سامعین کرام، سورہ انفال آیت نمبر 51۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اسی کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ،
اور بے شک اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ کدأب آل فرعون، جیسا فرعونیوں اور والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے لوگوں کا حال ہوا، کفروا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کے احکامات سے انکار کیا، اللہ کی نشانیوں سے، اللہ کے احکامات سے۔ فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی سزا میں انہیں پکڑ لیا۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست اور سخت سزا کرنے والا ہے۔ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمہا علی قوم، اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز اس نعمت کو نہیں بدلتا جو اس نے کسی قوم کو دی تھی، حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدلے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسے فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا حال ہوا تھا۔ کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا۔ فأہلکناہم بذنوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے سبب انہیں ہلاک کر دیا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعونیوں کو ڈبو دیا۔ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور یہ سب ظالم تھے۔ اور ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب جانداروں سے بدتر وہ ہیں جو انکار کرتے ہیں حق سے، اور وہ ایمان یقین نہیں کرتے حق پہ۔ سامعین کرام، تقریباً میں نے پڑھی ہیں 51 نمبر سے 55 نمبر تک آیات پڑھی ہیں، اور اس میں بہت گہرا مضمون ہے اور وہ ہمارے لیے ہے۔ اور ایک تو یہ بات بڑی سمجھانی مشکل ہو جاتی ہے کہ ایمان صرف زبانی دعوے کا نام نہیں ہے، اور بہرحال ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ ہمیں خود بھی پتہ نہیں ہے ایمان کی حقیقت، یعنی ہمیں نہ معلوم ہے اور نہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، نہ ہمیں بتانے والا کوئی ہے۔ عام طور پہ یعنی میں جو فضا دیکھ رہا ہوں تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں حق کی طرف رہنمائی کرنے والی کوئی ہستی ایسی نہیں ہے، کوئی لوگ ایسے نہیں ہیں، بظاہر ہوں گے اور ایسے لوگ یقیناً موجود ہیں، لیکن میں سوشل میڈیا وغیرہ کی بات کر رہا ہوں کہ عام طور پہ، اور ممبروں پہ بھی میں عام طور پہ یہ بات نہیں سنتا جو کہ یعنی ہمیں معلوم کرنی ہے یا معلوم ہونی چاہیے، ممبروں سے بھی یہ بات نہیں بیان ہوتی۔ اور ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے اس ضمن میں، یعنی آج کے معاشرے کے بارے میں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے یعنی 15 صدیوں پہلے جو ہے تقریباً اس بات کی پیشن گوئی کر دی تھی کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا۔ مسجدیں آباد ہوں گی، بڑی اچھی اچھی اور خوبصورت مسجدیں ہوں گی، لیکن وہی خراب علی الہدیٰ، ہدایت سے خالی ہوں گی، ہدایت نہیں ہوگی مسجدوں میں۔ اور اس زمانے یعنی شریر ترین مخلوق اس زمانے کے علماء ہوں گے، فتنہ ان سے نکلے گا اور ان کی طرف واپس جائے گا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان کا بیان ہے، میرا نہیں ہے سامنے کا۔ اور میں آپ کو یہی رونا آج رو رہا ہوں کہ حق جو ہے وہ بیان نہیں کیا جا رہا، حق بیان کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن اس سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ دنیا میں اچھے لوگ یا سچے لوگ موجود نہیں ہیں، لیکن ہم خود طالب نہیں ہیں۔ راہ دکھلائیں کسے رہ رو منزل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ رو منزل ہی نہیں۔ اور میں جو آپ کو یہ الفاظ کہہ رہا ہوں، مجھے پورا یقین ہے کہ لوگ اس کو سن تو لیں گے، لیکن اس کو دل میں اتارنے والے یا اس کو محسوس کرنے والے یا اس کے لیے کوئی رسپانس دینے والے لوگ نہیں ملیں گے۔ میں الفاظ تو کہہ رہا ہوں، اس وقت 2020 ستمبر کا مہینہ ہے، تو
لیکن یہ ہے کہ مجھے یقین ہے کہ یہ بات میری سدا بصحرا ثابت ہوگی۔ وہ کہتا ہے نا طوطی، نقار خانے میں طوطی کی آواز تو کوئی نہیں سنتا۔ یہاں تو دنیا کا شور شرابہ ہے، دنیا ہی کی دوڑ ہے اور دنیا ہی کی آوازیں ہیں، اور بات آپ دیکھ لیں، خود ہی ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ لیکن بہرحال یہ صورتحال ہے۔ لیکن میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں جو ہم نے آیات پڑھی ہیں 55 نمبر تک، اور 55 نمبر کی آیات جو ہے وہ میں پہلے تھوڑا سا اس پہ بات بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جو حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، شریر ترین مخلوقات میں سب سے شریر ترین مخلوق قرار دیا ہے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا۔ اب پھر کفرو کا لفظ ہے، آپ کہیں گے بھئی یہ تو ہم تو صاحب ایمان لوگ ہیں، الحمدللہ ہم تو کافر نہیں ہیں، تو یہ آپ کا خیال ہے، لیکن آپ اسی غلط فہمی میں مبتلا ہیں، اور شاید اسی غلط فہمی میں آپ دنیا سے رحلت کر جائیں، اور پھر آپ کی آنکھیں کھلیں گی۔ جب آپ کی ظاہر کی آنکھیں بند ہوں گی تو باطن کی آپ کو آنکھیں آپ کھلیں گی اور حقیقت کو آپ دیکھ لیں گے، لیکن اس وقت جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا آنکھیں کھلنے کا۔ اس وقت آنکھیں کھولنے کی اور بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ جو ہم نے 55 نمبر آیت تک، 51 سے 55 نمبر تک اس میں پڑھا ہے، تو اس میں دو قسم کے مضامین ہیں۔ اللہ، اس میں ایک تو یہ ہے کہ کفروا بآیات ربہم، تھوڑا سا اگر آپ غور کریں، آپ کے پاس اگر قرآن مجید ہو تو اس کو بھی آپ دیکھیں۔ 52 نمبر آیت جو ہے اس میں کفروا بآیات یعنی جرائم کیا ہیں، مخلوق کے جرائم کیا ہیں، اور شر الدواب جو ہیں، مخلوقات میں شریر ترین لوگ کون ہیں۔ کفروا بآیات اللہ، آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ کے احکامات سے انکار کرنے والے، یعنی اس کی میں ابھی تفصیل کرتا ہوں۔ اور آیت نمبر جو ہے 54، اس میں کیا ہے، کذبوا بآیات ربہم۔ پھر 55 نمبر آیت ہے کفروا، ان شر الدواب عند اللہ الذین، جو منکر حق ہے وہ لوگ۔ تو بہرحال یعنی دیکھیں، انکار اور تکذیب، یہ شریر ترین مخلوق ہیں، یہ فرعونیوں جیسا ان کا حال ہوگا۔ کدأب آل فرعون، 2 مرتبہ ان کا تذکرہ ہے، ان کا حال، ان کا انجام ایسے ہی ہوگا جیسے کہ فرعونیوں کا ہوا۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، اللہ، یعنی ایسے ان کا حال ہوگا۔ فرعونی کیا تھے، تھوڑا سا غور کریں نا اس میں، فرعونی کیا تھے۔ فرعون جو تھے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا، جان لیا، یقین آ گیا کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، یہ خدائی طاقت ہے۔ مختلف ان کے وجوہات تھیں اس کی۔ جادوگر جو ہے وہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، پھر وہ جو پیش کر رہے تھے وہ جادو نہیں تھا، وہ جادو سمجھے لیکن جادو تو نہیں تھا وہ، لیکن پھر بھی انہوں نے مقابلہ کیا، پھر بھی وہ 6-7 جو یا 9 جو بھی معجزات پیش ہوئے، مینڈک کا، جوؤں کا، اور یہ وہ کر لے۔ جب وہ عذاب آتا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے کہ آپ دعا کیجیے ہم ایمان لے آئیں گے۔ جب وہ عذاب ٹل جاتا پھر وہ پھر جاتے، بغاوت و نافرمانی پہ لگ جاتے۔ تو یہ دیکھیں ہمارا حال تو فرعونیوں سے کم نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ فرعون کیا تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ مکے کے جو مشرک تھے وہ حضور کو نہیں جھٹلاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جھٹلاتے تھے، جیسا کہ ابو جہل نے کہا تھا کہ یا محمد انا لا نکذبک ولکن نکذب بما جئت بہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ ہم اس تعلیم کو جھٹلاتے ہیں جو کہ آپ لے کے آئے ہیں۔ آج ہمارا کیا حال ہے، وہی ابو جہل کی بات ہے، ہم مانتے ہیں رسول اللہ کو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اس بات میں یہ تو میں آپ کو رونا رہتا ہوں۔ اب آج کے معاشرے کو دیکھ لیں، آپ اپنے حال کو دیکھ لیں، اپنے
امیدوں کو دیکھ لیں، اپنی توقعات کو دیکھ لیں، اپنی دعاؤں کو دیکھ لیں، ساری کی ساری دنیا کے بارے میں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ سوچنے کی بات ہے۔ یہ قرآن دیکھیں، قرآن میرے لیے اور آپ کے لیے۔ اگر آپ کہتے ہیں میرے لیے نہیں ہے، اور یہ خاص طور پہ جو آج کی میں آیت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، تو اس میں تو فرعونیوں کا تذکرہ ہے، اور یعنی جن پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوا ان کا تذکرہ ہے، والذین من قبلہم۔ اس میں تو آپ کہتے ہیں، اور پھر آپ یہ بھی کہیں گے کہ یہ تو کافروں کا نام لیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون۔ کافروں کا نام ہے، ہم تو معاذ اللہ کافر نہیں ہیں، آپ یہ کہیں گے۔ تو بہرحال یہ تو اپنی اپنی سوچ ہے اور اپنی اپنی وہ ہے، اور میں اس سلسلے میں زیادہ کیا کہوں آپ کو، لیکن بات یہ ہے کہ آپ قرآن کو سمجھیں اور اس کو سوچیں اور اس پر غور کریں۔ اور ذالک بما قدمت ایدیکم، آیت نمبر 51، یہ اسی کا بدلہ ہے۔ اب یہ کس کا بدلہ ہے؟ یہ کیا مضمون شروع ہو رہا تھا گزشتہ جو سبق تھا کہ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ، آیت نمبر 50۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ، کاش کہ تم دیکھ لیتے جب وفات، کافروں کو فرشتے آ کے وفات دیتے اور ان کے منہ پر اور ان کی پیٹھوں پر ان کی پٹائی کرتے اور ان سے کہتے وذوقوا عذاب الحریق، تم چکھو جلنے والے عذاب۔ اس آیت کی بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، کفرو کا مطلب انکار، حق سے انکار کرنے والے۔ دیکھیں ایک بات جو ہے وہ آپ طے کر لیں، یا تو آج کا معاشرہ، یہ اکثریت جو ہے، یا تو یہ حق سے انکار کرنے والی ہے یا حق کی تصدیق کرنے والی ہے اپنے عمل سے۔ یہ ایک بات آپ اس کا تعین کر لیں، آپ خود اپنے بارے میں اندازہ لگا لیں۔ کیا آپ نے آخرت کو ترجیح بنا لیا ہے زندگی گزارنے کے لیے؟ یہ سوالات ہیں نا۔ اگر آپ ان آیات کے مصداق نہیں ہیں تو پھر یہ ہے کہ یعنی فرشتے آپ کی پٹائی ہرگز نہیں کریں گے، کہ دنیا میں آپ کا مقصد حیات جو ہے وہ اللہ ہے، آپ کی زندگی اور موت اللہ کے لیے آپ جی رہے ہیں، آپ کا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے، آپ کا ٹارگٹ جو ہے وہ قرب الہی ہے، آپ کا ٹارگٹ جو ہے وہ رضائے الہی ہے، اور آپ دنیا کی زندگی کو خاطر میں نہیں لاتے۔ جب بھی موقع آتا ہے آپ آخرت کے لیے دنیا کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، تو پھر آپ کی فرشتے پٹائی نہیں کریں گے۔ یہ تو جو پٹائی کن لوگوں کی ہوگی؟ دیکھیں میں آسان الفاظ میں بتا رہا ہوں آپ کو، اور میں آپ کو زیادہ پیچیدہ بات نہیں بتانا چاہتا۔ آسان الفاظ یہ ہے کہ اگر آپ نے زندگی کا رخ اللہ سے پھیر کے ظاہر کی طرف کر لیا ہے، اور اب ظاہری آپ کا مقصود ہے، ظاہری آپ کو محبوب ہے اور ظاہری آپ کو مطلوب ہے، پھر آپ کی پٹائی ضرور ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کے لیے نہیں بنایا ایسا، اللہ نے آپ کو اپنے لیے بنایا ہے۔ اب دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے آپ کے پاس واحد راستہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، اس کی تکذیب نہ کریں، اس کا انکار نہ کریں۔ جو لائے ہے عمل، تھوڑی سی توجہ سے یہ بات سنیں، جو طریقہ زندگی گزارنے کا اللہ نے آپ کو بتایا ہے اسی طریقے کے مطابق گزاریں، لیکن اس سے پہلے زندگی گزارنے کی ایک نیت بنا لیں، کیونکہ تمام کاموں سے پہلے جو ہے وہ نیت ہوتی ہے۔ نیت آپ اللہ کو بنا لیں، نیت رضائے الہی کو بنا لیں کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ نیت اخروی کا، دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت آپ آخرت کی کامیابی کو بنا لیں۔ اس کے بعد جو ہے اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر، اللہ کے حکم اور پیغمبر کے طریقے کے مطابق آپ زندگی گزارنا شروع کر دیں، آپ کامیاب ہیں، بس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ بات نوٹ کر لیں، اس پر اگر آپ جم گئے، ثابت قدم رہے، دنیا میں آپ کی دنیا اللہ تعالیٰ بدل دے گا۔ یہ ایک بات میں بتا دوں آپ،
آپ کی دنیا، آپ کی زندگی میں چینج آ جائے گا۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ آپ کی حالت اللہ تعالیٰ درست کر دے گا۔ کفر عنکم سیئاتکم، یکفر عنکم سیئاتکم، ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں، اور پھر آپ کے گناہ بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے۔ آپ کی زندگی میں دیکھیں بدلاؤ آ جائے گا۔ میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ اکیلے، چاہے آپ مرد ہوں یا عورت ہوں، آپ کی زندگی میں ایک چینج آ جائے گی، ایک انقلاب آ جائے گا، اور آپ بس آپ فیصلہ کرتے ہیں، یہ تو آپ کی مرضی ہے، آپ نے نہیں فیصلہ کرنا، اللہ تعالیٰ آپ کا محتاج نہیں ہے۔ آپ کی اللہ کو کوئی ضرورت، اللہ کو آپ کی کوئی ضرورت نہیں۔ من احب لقاء اللہ احب لقاءہ ومن کرہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ لقاءہ، جس نے دوست سمجھا، جس نے محبوب جانا، جس نے اچھا جانا اللہ کی ملاقات کو، یعنی اس کے لیے کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو محبوب سمجھے گا۔ اور جس نے ناگوار سمجھا اللہ کی ملاقات کو، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو ناگوار سمجھے گا۔ یہ بات نوٹ کر لیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ ہمارا معاذ اللہ محتاج نہیں ہے، یہ بات میں نوٹ کر لوں۔ بالکل آپ بالکل صحیح ذہن میں یہ بات بٹھا لیں۔ آپ اگر مومن ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، اللہ کو منزل بنا لیتے ہیں، تو آپ کا کسی پر احسان نہیں ہے، اپنے اوپر آپ احسان کر رہے ہیں، اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی کوشش کرنے والے ہیں۔ فائدہ آپ کو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پہ فرمایا ہے کہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نیکوکاری اختیار کرتے ہو تو اس کا فائدہ تمہیں ہی ہوگا۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم برائی کا راستہ اختیار کرتے ہو تو اس کا وبال تمہیں کو ہوگا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، یہ تقریباً 55 نمبر آیت تک، یہ مطلب مضمون تو شروع ہے، آیت نمبر 50 سے شروع ہے، 50 سے لے کر 55 نمبر تک یہ مضمون خاص طور پہ ہمارے لیے ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کر رہے ہیں، ہمارا انجام بتا رہے ہیں، اور ہمارے کرتوت ہمیں بتا رہا ہے۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِالظَّلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، تم نے خود ہی یہ سب کچھ کیا دھرایا۔ اب یہ یعنی گزشتہ جو آیت تھی نا 50 نمبر، کہ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، یہ اس لیے کہ کاش کہ تم دیکھو کہ موت کے وقت فرشتے ان کے منہ پر اور ان کی پیٹھوں پر ماریں گے، پٹائی کریں گے، اور ان سے کہیں گے جلنے کا عذاب چکھو، وذوقوا عذاب الحریق، اب مزہ چکھو جلنے کا عذاب۔ دیکھیں یہ جلنے کا عذاب کس پہ ہوگا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہم تو ایک بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہیں، اور بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ ہم مومن مسلمان ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمیں تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ ہم تو چند دن کے لیے، ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم تو اگر گناہ کر بھی رہے ہیں تو چند دن کے لیے دوزخ میں چلے جائیں گے، اور پھر جنت، آخر کار تو جنت ہمارا ٹھیکہ ہے، یہ ہمارا خیال ہے۔ لیکن کافر ہرگز جنت میں نہیں جائیں گے جب تک حتیٰ یلج الجمل ولا يدخلون الجنۃ حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، جب تک سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے تو یہ کافر لوگ جو ہیں یہ جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ اور کافر، دیکھیں میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، کافر کیا مطلب کہ آپ کا رخ اللہ کی بجائے ظاہر کی طرف ہو جائے۔ اب قرآن کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں جس شرمناک طریقے سے ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اس سے اپنا رخ پھیر لیا ہے،
تو بات تو ختم ہو گئی. آپ دنیا میں چند روزہ زندگی ہے گزار لیں، اس کے بعد آپ کا ٹھکانہ جنت میں کم از کم نہیں ہے. یہ بات نوٹ کر لیں، بار بار میں آپ کو کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، اور آپ کو ذہن نشین کرا رہا ہوں کہ آپ ایمان دل سے قبول کر لیں، اللہ پر یقین کر لیں کہ اللہ ہی میری منزل ہے، میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، میں اللہ کا ہوں اور میں نے اللہ کے لیے زندگی گزارنی ہے. پھر گزاریں آپ. یہ تو نہیں کہ بس زبانی دعویٰ کر کے آپ یہ عملی طور پہ کچھ بھی نہ کریں. آج تو بات تو یہی ہے کہ ہم زبانی دعویٰ کرنے والے ہیں محض. اس کے علاوہ دیکھیں ہماری کیا حیثیت ہے، ہم صرف زبان سے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہیں، بس ختم ہو گئی بات. نہ تو ہم کلمہ طیبہ کے مطلب کو سمجھتے ہیں اور نہ سمجھنا چاہتے ہیں. اگر سمجھ بھی گئے پھر اس طریقے سے ایمان کو قبول کرنے کے لیے ہم آمادہ نہیں ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں. تو ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ بس تم نے جو کچھ کیا دھرا ہے، یعنی آیت نمبر 51 جو آج کی پہلی آیت ہم پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بھئی یہ جو تم عذاب میں جس میں مبتلا ہو، یہ حالت تو تم نے خود اپنے لیے منتخب کی ہے. دیکھیں آیات کا معنی کو تو آپ سمجھیں نا، جو تم نے قدمت تمہارے ہاتھوں نے آگے بھجوایا ہے یہ وہی کچھ ہے. عذاب الحریق اگر تم چکھ رہے ہو تو یہ تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بھجوایا ہے. یہ آگ تمہاری بھجوائی ہوئی ہے اور میں تو اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. دیکھیں اس میں ایک بات نوٹ کر لیں، دنیا میں انسان یا تو اپنے لیے جنت کو منزل بنا کے جنت کے لیے انتہائی کوشش کرے گا، جنت جانے کی، جنت میں مکان بنانے کی انتہائی کوشش کرے گا، کیونکہ یہ انتہائی کوشش سے مشروط ہے یہ معاملہ، اور یہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں میں آیت بھی سنا دیتا ہوں، بلکہ پوری آیت سنا دیتا ہوں، پھر ہو سکتا ہے ٹائم بھی ہمارا پورا ہو جائے آج کا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کان یرید العاجلۃ، اور اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ قرآن میں ایسی بہت سی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کسی مومن یا کافر یا مشرک یا منافق کا نام ہی نہیں لیا ہے، ایک رویہ ہے اس کا تذکرہ کیا ہے. یہ جو دو آیات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک رویے کا تذکرہ کیا ہے. من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاھا مذموما مدحورا. جو عاجلہ کا طلبگار ہے، من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، میں اس کو جلدی دے دیتا ہوں. اس کی آیت میں آپ بیان کرتا رہتا ہوں یہ آیت، لیکن ابھی ذرا مختصر طور پہ بیان کروں. من کان یرید العاجلۃ، عاجلہ سے مراد یہاں دنیا ہے. جو دنیا کا طلبگار ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں اس کو دنیا دے دیتا ہوں، لیکن شرائط ہیں دو، ما نشاء لمن نرید. یہ تو میری تقسیم ہے پہلے سے، جس کے لیے میں نے جتنا حصہ مقرر کیا ہے تو اتنا ہی میں دیتا ہوں اسے. دوسری جگہ یہی آیت ہے وَإِنَّ لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ. دنیا میں جو ان کا میں نے حصہ لکھ دیا ہے وہ بغیر کسی کٹوتی کے میں ان کو دے دوں گا. عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ. اب چونکہ یہ دنیا ہی کا طلبگار ہے تو اب اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت میں اس کے لیے جہنم ہے. یعنی کیا مطلب؟ اس آیت کی روح سے دنیا کا جو طلبگار ہے، اور ہم سب آج دنیا کے طلبگار ہیں، ہم نماز روزہ زکوٰۃ حج کرتے ہیں لیکن ہمارا مقصود دنیا ہے، ہم دنیا کے لیے جی رہے ہیں. یہ سب کچھ تو رسومات ہیں جو ہمیں وراثت میں ملی ہے. میرے ابا نے بھی حج کیا، میں نے بھی کر لیا، اپنی اماں ابو کو بھی کرا لیا، پیسے زیادہ ہوئے تمام فیملی کو لے گیا میں، اور لوگوں کو بھی خیراتی حج کرا دیا. یہ تو صرف ایک دکھاوا ہے جو ہم کر رہے ہیں، دین اصل میں باقی نہیں ہے. یہ سب کچھ جو ہے یہ ہماری خواہشات ہیں. یہ اتنا مختصر میں بات کروں گا، باقی تو پھر تو ثم جعلنا له جہنم، پھر ٹھکانہ اس کا جہنم ہے. یصلاھا مذموما مدحورا، یہ جہنم میں جائے گا دھتکارا ہوا اور
ذلیل ہو کے جائے گا۔ ومن اراد الآخرۃ، اور جس نے ارادہ کر لیا آخرت کا، وسعى لها سعيها، اور پھر اس کے لیے کوشش بھی کی، فاولئک کان سعیہم مشکورا، ان لوگوں کی کوشش کی قدردانی کی جائے گی۔ تو جو بات میں نے آپ کو کہی تھی نا کہ آخرت کا ارادہ اور اس کے لیے جد و جہد اور کوشش، اس کے مناسب کوشش۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دنیا کے لیے تم اتنی کوشش کرو جتنا تمہیں دنیا میں رہنا ہے، آخرت کے لیے اتنی کوشش کرو جتنا تمہیں آخرت میں رہنا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں ہیں، اور ابھی ہمارا ٹائم بھی ختم ہونے کو ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک بما قدمت ایدیکم وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ان اللہ قوی شدید العقاب۔ ترجمہ سنا دیں۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ یہ تو وہی کچھ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھجوایا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، ان کا انجام جو ہے فرعونیوں اور جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کی طرح ہوگا۔ کفروا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے سے انکار کیا، اللہ کو منزل نہ بنایا۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے سبب ان کی پکڑ کر لی۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ قوت رکھتا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ذلك بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ ان اعمال کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور یہ جان رکھو کہ خدا بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ كدأب آل فرعون والذین من قبلهم كفروا بآیات اللہ فأخذهم اللہ بذنوبهم ان اللہ قوی شدید العقاب۔ جیسا حال فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا، ویسا ہی ان کا ہوا کہ انہوں نے خدا کی آیتوں سے کفر کیا، تو خدا نے ان کے گناہوں کی سزا میں ان کو پکڑ لیا۔ بے شک خدا زبردست اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم